उनकी बाहमी मशवरे से हर रोज आज के दिन तक जायजा लिया जाता था और उसी की बुनियाद पे हिकमत अमली को चेंज किया जाता था। वो हिकमत अमली बुनियादी तौर पे एक तो ये थी कि उसके दो मकासद थे। एक वो कि जिससे पूरी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको किस तरह से अपडेट किया जाए, किस तरह से टेस्टिंग की जाए, किस तरह से अस्पतालों की जो प्रिपरेशन है उसको बढ़ाया जाए। तो उसमें यह भी बताया गया कि ये बड़ा अहम है कि हमारे पाकिस्तानी अवाम को भी पता चले कि जब ये आफत आई, ये वबा से हम दो चार हुए, तो उस वक्त मुल्क में सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज थीं। अब उसको बढ़ाकर 126 कर दिया गया है। इसी तरह जो वेंटिलेटर्स थे उस वक्त 2800 थे, उनकी तादाद बढ़ा के 4800 कर दी गई और 1400 और वेंटिलेटर्स को भी लाया जा रहा है। इसी तरह जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन बेड थे, उसकी भी तादाद बढ़ाकर 2000 तक पूरे मुल्क में कर दी गई। इन सारे इकदामात का मकसद ये था कि गो के हम पूरी तरह से न तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल था कि वो इतनी बड़ी एक क्राइसिस को हैंडल करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने और जो हमारी एनसीओसी थी उन्होंने ऐसी हिकमत अमली तैयार की जिससे कि जो मेडिकल साइड थी वो भी कवर हुई और साथ ही साथ में हमें रोजाना की बुनियाद पे अपनी पूरी जो इंफॉर्मेशन थी उसको हम अपडेट करते रहे। इसी तरह हमने अपने टेस्टों की तादाद भी बढ़ाई जो कि अब 30,000 तक पहुंच चुकी है रोजाना की बुनियाद पर। तो इस बात पे भी ये भी जिक्र किया गया कि जो कुछ लोग इस हिकमत अमली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहते थे, उसके बारे में बात हुई कि मुकम्मल लॉकडाउन का मुल्क, हमारा मुल्क, हमारे जैसा गरीब मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। एग्जाम्पल दी गई, हम अगर यूरोप की या अमेरिका की मिसाल देते हैं तो कुछ लोगों का एतराज होता है कि जी उनके साथ क्यों कंपेयर किया जाता है। हालांकि बावजूद इसके कि उनकी बहुत एक बड़ी इकोनॉमी है, उनकी जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे मुल्क से कई गुना बेहतर है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज फेल हो गई इस मर्ज को एड्रेस करते हुए, और हमने ये भी देखा, मुख्तलिफ इमेजेस देखे जिसमें कि लोग सड़कों पे भी अस्पताल बने हुए हैं और लोग काफी तकलीफ में थे। तो भारत का जिक्र किया गया कि जो कि हमारे मोरलेस हमारी एक ही कल्चर है, एक ही तरह के लोग हैं, ज्योग्राफी एक है, कल्चरल बिहेवियर एक तरह का है, लेकिन हमने ये देखा कि जब उन्होंने 24 मार्च को जब उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया यकदम, तो उससे कितना बड़ा क्राइसिस आया और किस तरह से जो इंडियन अवाम है, जो भारत की अवाम है, उसमें किस तरह से उनको जिन तकालीफ का से गुजरना पड़ा। क्योंकि जब उन्होंने लॉकडाउन किया था तो उनकी जो अमवात की केसेस थे उनके वो 635 थे, और जब उन्होंने ये लॉकडाउन उठाया तो उस वक्त उनकी उसकी तादाद 1,98,000 हो गई। तो इसका मतलब है कि ना उनकी इकोनॉमी बुरी तरह से मुतासर हुई और जो उनकी जो शरह अमवात है और जो उनकी जो इन्फेक्शन की जो रेट्स हैं वो भी बहुत हाई हो गए। तो इससे यही जाहिर होता है कि जो हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो इस लिहाज से काबिल अमल थी, क्योंकि हमने जो भी स्ट्रेटेजी बनानी थी वो पाकिस्तान के जमीनी हकाइक को और अपनी मईशत को देखकर बनानी थी। हम नहीं चाहते थे कि जो लोग हैं वो जो स्पेशली जो कमजोर तबका है, स्पेशली वो लोग जो कि वो उनकी जो मुआशी इस्तिताअत है वो इतनी नहीं है कि वो घर बैठकर और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को खुराक दे सकें। तो इसलिए जो हमारा जो ये फैसला था कि हमने उसको स्लोली ओपन अप किया, मुख्तलिफ इकदामात उठाए गए, मुख्तलिफ वो कंडीशंस लगाई गई, और इस तरह से हमारी कोशिश ये थी कि हम किस तरह से अपनी मईशत को और अपनी जानों को किस तरह से हिफाजत कर सकें। उसमें फिर ये हुआ कि बदकिस्मती से जब ये ओपन कर दिया गया, कुछ चीजों को बाहर रखा गया जिसको कि नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जो कि नहीं ओपन किए गए।
باوجود اور ساتھ ہی میں ایک ایس او پیز کی بھی کنڈیشن لگا دی گئی. اب جو ایس او پیز تھے وہ بدقسمتی سے جو اسپیشلی جو عید کے دوران میں جو شاپنگ ہوئی اس کی وجہ سے ہماری جو شرح تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور لوگوں نے اس ایس او پی کا احترام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمارے کیسز بہت بڑھ گئے. اب ہمارے پاس کیا طریقہ رہ گیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں. اس لاک ڈاؤن کو ہم کب تک اس کے متعامل ہو سکتے ہیں کہ کب تک اس کو ہم رکھیں؟ ظاہر ہے کہ وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. تو اس کے لیے ایس او پیز حکومت نے ایس او پیز بنائی اور اب جو گزشتہ دنوں میں اسد عمر کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ 12 لاکھ لوگوں کو یہ ہو جائے گا جولائی کے اگست کے شروع یا مڈل میں. تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر ہم نے ایس او پیز کی احتیاط نہ کی، اگر ہم نے ایس او پیز پہ عمل نہ کیا تو ہمارا جو کیس ہے وہ بہت خراب ہو سکتا ہے. یعنی ہمارے نہ ہاسپٹلس کی اتنی کیپیسٹی ہے، نہ ہمارے ڈاکٹرز اتنے ہیں جو کہ اتنے بڑے تعداد کو وہ کر سکیں، ہینڈل کر سکیں. تو چوائسز دو ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر ہم ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو ہمارا اس سے آدھا نقصان ہوگا، کیونکہ جو یہ وائرس ہے اس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کب تک چلے گا. لیکن اگر ہم ایس او پیز پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے نقصان کو کم کر سکتے ہیں. اس لیے عوام سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ خدا را آپ ایس او پیز پہ عمل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں اکنامک کلیپس نہ آئے تو آپ کو اپنی جو کاروبار زندگی ہے اس کو بھی چلانا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے جو احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں اس پہ بھی آپ عمل کریں. اب جو لوگ عمل نہیں کریں گے ان کے لیے سختی کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان ہاٹ سپاٹ ایریاز میں جہاں پہ کہ یہ اسپریڈ ہو رہا ہو یا جہاں پہ کہ یہ ایک گروپنگ پیدا ہو گئی ہو تو ان کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے پورا اختیار دیا گیا ہے پوری صوبائی حکومتوں کو بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے تھرو کہ وہ ان علاقوں کو وہ جو ہے تو وہ سیل کریں، ان کو لاک ڈاؤن کریں. اور دوسری طرف سزائیں بھی رکھی ہیں کہ جرمانے بھی ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو عوام ہیں وہ ان ایس او پیز پہ عمل کریں. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ زیادہ رش ہو، ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ کہ اس کا احتمال ہو کہ آپ کو وائرس لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت کو وہ کر سکتے ہیں، اس میں ایک وائبرنسی ہم لا سکتے ہیں. تو جو اکانومی کے لیے جو سمجھا گیا، خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ بھی اب آ چکا ہے اور جس کم ریسورسز کی وجہ سے اور جو قرضہ جات ہیں ہمارے ملک پہ، جو ہم نے سود دینا ہے، جو ہم نے تنخواہیں دینی ہیں اور جو ہمارے اور باقی جو اخراجات ہیں، اس کے باوجود کورونا کی وجہ سے جو ہمارے ٹیکس کے اہداف تھے وہ ہم حاصل نہیں کر سکے. اور وہ تو ظاہر ہی تھا کہ ہم اس کو نہیں حاصل کر سکیں، کیونکہ جب اکنامک ایکٹیویٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح سے متاثر ہو جائے تو اس میں کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حکومت نے 2 ایریاز میں پی ایس ڈی پی میں بھی اس کو بڑھایا، 100 ارب بڑھا دیا، 650 ارب کے قریب کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں جو کنسٹرکشن اور ایگریکلچر کے لیے جو انسینٹیوز دیے ہیں، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، 2 ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی اکانومی کو دوبارہ چلا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آموں کی ایکسپورٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ اس کو ہم کس طرح سے جو ہمارے اسپیشلی جو ایران بارڈر اور ہمارا افغانستان کے بارڈر اس کی میں جو بھی بیچ میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جائے. پھر جو ہے تو جو ایجنڈا آئٹمز تھے اس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو وفاقی کابینہ کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی 10 جون 2020 کے جو فیصلے تھے ان کی توثیق کی گئی. ان فیصلوں میں ہیلتھ ورکرز جو کورونا کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس دینے کا فیصلہ بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ایجنڈا نمبر 2 تھا کہ ملک کے بڑے شہروں میں
جو بلڈنگز بنتی ہیں وہ ایئرپورٹس کے ارد گرد و نواح میں جو بلڈنگز بنتی ہیں ان کی ہائٹ کے بارے میں، ان کی جو بلندی ہے، ان کی جو وہ ہے منزلیں ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک قانون کے بارے میں بحث ہوئی، اور اس میں کچھ چیزیں کی کمی تھی، اس لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا کہ اس کو اگلی کابینہ میٹنگ میں جب وہ جو اس میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر کے اس کو بھی فائنلائز کر دیا جائے۔ پھر جو وفاقی کابینہ نے جو کورونا کے لیے جو 1.2 کھرب روپے کا جو بجٹ دیا تھا، اس کے لیے جو کچھ بجٹ تو یہ تھا کہ یوٹیلائز ہو گیا، اور جو باقی بجٹ تھا اس کو ہم لیپس نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے ایک علیحدہ فنڈ بنا دیا گیا ہے کہ جو بقیہ اماؤنٹ ہے وہ اس میں ڈال دی جائے گی، سو دیٹ کہ وہ جو بھی کورونا کے سلسلے میں جو پیکیجز دیے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو ایک تھا بل جو بچوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے، یہ میڈم شیریں مزاری کی منسٹری کا بل تھا، جو کہ جس پہ کہ کافی بحث بھی ہوئی، اور اس کو پھر یونانیمسلی اس کو اپروو کر لیا گیا تھا۔ یہ وہ بچے ہیں جو کہ گھروں میں کام کرتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو گزشتہ دنوں میں سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جو سلوک رکھا جاتا ہے، جس طرح تشدد ان پہ کیا جاتا ہے، جس طرح اور ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اس پہ بھی اس کے بارے میں بھی قانون سازی کی گئی۔ تو بنیادی طور پہ یہ تھے اس کے آج کی کابینہ کے جو اہم نکات، اور اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ جتنی بھی منسٹریز ہیں اس وقت، خاص طور پہ وہ جو کہ اکانومی سے منسلک ہیں، جس میں کامرس، جس میں ٹریڈ، جس میں ایگریکلچر منسٹری، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم ڈیلی بیسس پہ ان کی میٹنگز ہوں گی، اور وہ اکانومی کو کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں اس پہ وہ حکمت عملی اختیار کرتے رہیں گے، اور اس طرح یہ بنیادی طور پہ جو آج کا اجلاس تھا وہ اسی پہ ہی ختم ہوا۔ شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز آج ہونے والی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ملک میں